اعمال کی کتاب اس کا 4واں باب، اعمال کی کتاب 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت مل کر پڑھیں گے، سارے مل کر پڑھیں گے، میرے پیچھے بولیے گا۔ ایکٹس چیپٹر 4 ورس 12 میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات پا سکے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم خدا کے قدموں میں جس بھی حال میں ہیں آگے ہیں۔ آمین۔ اسی تو خدا کا انسان پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور وہ ہے ہماری نجات کا انتظام۔ خدا نے نجات کا انتظام کر ہمارے لیے۔ تو آج کا مضمون 2 طرح سے سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ اس کو ہم نجات، خالی نجات کے تعلق سے بات کر سکتے ہیں کہ نجات کیا ہے، واٹ از سالویشن، نجات۔ اور دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے وسیلہ نجات، نجات کا وسیلہ کیا ہے، نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جانیں کہ نجات ہے کیا، نجات کہتے کس کو ہے، کیونکہ آج کے حوالے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام بہنوں سے درخواست کوشش کریں کہ آپ مسیحی ہیں اور مسیحیوں کو نجات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ نجات کیا ہے اور نجات کیسے حاصل کی جا سکتی، کیونکہ حوالے کے اندر یہ کہا گیا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، نجات نہیں، وسیلہ کوئی اور نہیں، لیکن وسیلے سے پہلے نجات کا جاننا ضروری ہے۔ سالویشن جس سے نیا عہد نامہ بھرا ہوا ہے کیا ہے، جو نجات کا لغوی معنی اپنے پاس ذرا نوٹ فرما لیجیے۔ نجات کا لغوی معنی ہے، یعنی کہ لغت کے مطابق نجات کا معنی ہے رہائی، اور دوسرا مطلب ہے گناہ سے معاف ہونا، رہائی اور گناہ سے معاف ہونا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ انسان زمین پر رہائی، آزادی، سالویشن کی زندگی گزارے۔ وہ آپ کو غلامی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے، رہا کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک وسیلہ دے دیا۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ نجات جو ہے کیوں ضروری ہے، اور نجات ہے کیا؟ نجات کیا ہے؟ رہائی۔ اور آئیے ذرا متی کی انجیل کے اندر چلتے ہیں میرے ساتھ۔
والوں کو دیکھتے جائیے گا، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات، یعنی کہ گناہوں سے رہائی دے گا، گناہوں کو کی معافی دے گا۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیوں خدا کو یہ محسوس ہوا کہ انسان کو نجات کی ضرورت ہے؟ وجہ کیا تھی؟ کب انسان آزادی سے غلامی میں چلا گیا؟ کب انسان اس نجات سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ کہاں پر پرابلم ہوئی؟ آئیے ذرا اس دور میں چلتے ہیں جب یہ دنیا کریٹ کی جا رہی تھی، جب یہ دنیا تخلیق کی جا رہی تھی، جب اس دنیا کو بنایا جا رہا تھا۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی باب اور اس کی آیات ہم دیکھیں گے، چند آیات۔ پیدائش کی باب اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہوا یوں، خدا نے اپنے اس خوبصورت باغ میں جسے عدن کا نام دیا گیا، وہاں پر اپنی تخلیق کو، اپنے ہاتھوں کی کاراگری کو اس نے انسان کو یعنی آدم اور حوا کو اس باغ میں رکھا اور انہیں حکم دیا کہ سارا باغ تمہارے اختیار میں ہے، جانور تمہارے اختیار میں ہے، پرندے تمہارے اختیار میں ہے، سمندر کی مچھلیاں تمہارے اختیار میں ہے، تم آزاد ہو۔ تم کیا ہو؟ غلام نہیں ہو، آزاد ہو۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، صرف یہ جو نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے نہ کھانا، بس یہ کہا کہ نہ کھانا آزادی ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کھاؤ گے تو مرو گے، نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ ایسا رہیے۔ میرے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو برکت ملے گی، کھاؤ گے تو، نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لیکن رکھا آزاد، مرضی تمہاری، چاہے کھا لو اور چاہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، یہ تمہاری will ہے۔ لیکن حوا نے سانپ کے بہکاوے پر کھا لیا، پھر آدم کو بھی دے دیا۔ اب آدم اور حوا نافرمانی میں گئے اور نافرمانی گناہ تھا۔ آج غور کیجئے گا، نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ اور اس وقت باغ عدن کے اندر خدا نے یہ پروگرام بنایا، میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ یہ عداوت عورت کی نسل کے ساتھ تھی، ابلیس کی اور خدا کے بیٹے یسوع کی لڑائی آج سے نہیں ہے، یہ باغ عدن سے ہے۔ اور عورت کی نسل کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، بڑے بڑے اولیاء نیک لوگ آئے، لیکن یہ سارے کے سارے مرد کی نسل سے تھے۔ اس زمین پر صرف ایک ہی ہے جسے یہ شرف حاصل ہے، جو مرد کی نسل سے نہیں، جو عورت کی نسل سے ہے، اور اس کا وعدہ باغ عدن میں خدا نے کیا۔ ایک ہی ہے جو عورت کی نسل سے کہلاتا ہے اور اس کا نام ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا۔
ابن مریم ہے۔ یاد رکھیے اس وقت یہ سلویشن کا پروگرام بنایا گیا، اور پھر اس کا عملی نمونہ ہمیں ہزاروں سال بعد متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں جب فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے۔ یہ وہی سالویشن کا پروگرام ہے، یہ وہی نجات کا پروگرام ہے، کیونکہ خدا جانتا تھا انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے، اب یہ بار بار کریں گے۔ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے، اب یہ بار بار گناہ کریں گے۔ یہ گناہ سے چھٹ نہیں سکتے جب تک ان کے لیے کفارہ نہ دیا گیا جائے، جب تک ان کے گناہ ڈھانپے نہ جائے، جب تک انہیں پرماننٹلی نجات نہ مل جائے۔ یہ نجات کا پروگرام وہاں پر بنا، غلامی وہاں سے شروع ہوئی، گناہ کی غلامی عدد سے شروع ہوئی، اور نجات کا پروگرام بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اب یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ کیا جی؟ نجات دینے والا۔ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، اسی لیے تو اسے کہتے ہیں نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ اور نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کا مطلب کیا ہے؟ رہائی۔ اس کا مطلب ہے یسوع کا مطلب ہے رہائی دینے والا، نجات دینے والا، گناہ معاف کرنے والا۔ تو کیا نجات کی ضرورت آج ہمیں ہے؟ کیا ہمیں رہائی کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے۔ اور گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا مطلب ہے، یہ میں آپ کو لغوی معنی ہمیشہ اتھینٹک جو لغات ہے ڈکشنری ہے اس میں دیکھ کر اس میں سے نوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اسے کہیں نہ کہیں لکھا کریں۔ گناہ کا مطلب ہے مذہبی احکام کے خلاف عمل، دوسرا جرم، تیسرا خطا، اور چوتھا قصور۔ گناہ کا مطلب یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور گناہ کا مطلب ہے جرم، قصور، خطا اور مذہبی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا عمل جو ہے۔ خدا کی محبت دیکھیے، آدم نے کس کا گناہ کیا تھا؟ کس کا گناہ کیا تھا؟ کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ نافرمان بچوں سے نفرت کی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ نافرمان اولاد کو ڈانٹا جاتا، لیکن یہاں پر خدا کیا کر رہا ہے؟ نافرمان اور گناہ کرنے والے آدم اور حوا کے لیے چھٹکارے کا، رہائی کا، بحالی کا، نجات کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کو یہ کہیں لکھ لیجیے گا، سنہرے لفظ ہے، خدا کو گناہ سے نفرت ہے لیکن خدا گناہگار سے محبت کرتا ہے۔ بولے خدا گناہگار سے لو کرتا ہے، خدا گناہگار کو توبہ کا موقع دیتا ہے، خدا گناہگار کو گناہگار نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ گناہگار توبہ کرے اور سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کا ذہن انسان کے بارے میں یہی ہے کہ خدا انسان کو گناہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ گناہ سے نفرت کی یہ ہے کہ اس نے ان فرشتوں کو
جو خدا نے اپنی حمد و تعریف کے لیے بنائے تھے انہیں نافرمان کیا اور انہیں آسمان سے زمین پر گرا. یہ گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ گرائے گئے. اور دوسرا آدم اور حوا جن سے خدا لو کرتا تھا, خدا عشق کرتا تھا, اتنا عشق کرتا تھا کہ صبح بھی ملتا تھا اور شام کو بھی ان سے ملاقات کے لیے خدا آتا تھا. آدم اور حوا نہیں کہیں جاتے تھے, اس وقت کوئی گرجا نہیں ہوتا تھا, اس وقت کوئی ہیکل نہیں ہوتی تھی, اس وقت دعا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا, وہاں پر جھکنے اور اٹھنے کا, پاؤں دھونے اور منہ دھونے کا کوئی انداز نہیں تھا. وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی محبت نظر آتی ہے اور وہ خدا کی محبت ہے. خدا آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آتا تھا. ہاللیلویا. خدا اس بات سے رنجیدہ ہوا کہ آدم اور حوا کو باہر نکال دے. گناہ نے نکال دیا, اس لیے خدا گناہ سے سخت نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار کو بچانا چاہتا ہے. یہ گناہ نافرمانی ابلیس کی, پہلے اس نے خود نافرمانی کی, پھر آدم اور حوا کو نافرمان بنایا, اب وہ مجھے اور آپ کو نافرمان بناتا ہے. اب وہ مجھے اور آپ کو برکتوں سے نکال کر, جیسے آدم اور حوا کو عدن کی برکتوں میں سے نکال کر سخت محنت کی تکلیف میں ڈال دیا, آج مجھے اور آپ کو بھی وہ روحانی برکتوں میں سے نکال کر ہمیں دکھوں اور تکلیفوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی, ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور ابلیس کا ایک بڑا خطرناک انداز ہے, وہ کبھی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. وہ پہلے انسان کو باندھتا ہے, انسان کو جکڑتا ہے, انسان کو پھنساتا ہے, پھر آ کر مارتا ہے. مار ہم اسی سے کھا رہے ہیں. خدا تو مارتا نہیں, خدا تو شفیق خدا ہے, خدا تو رحیم خدا ہے. وہ تو چاہتا ہے توبہ تک نوبت پہنچے, وہ تو چاہتا ہے نجات ملے, وہ تو چاہتا ہے رہائی ملے, لیکن ابلیس پہلے ہمیں باندھتا ہے اور پھر ہمیں مارتا ہے. باندھتا کس چیز میں وہ بتا سکتا ہے؟ ابلیس کیسے باندھتا ہے؟ ہلو, ابلیس کیسے باندھتا ہے؟ ہاں جی, یس, وہاں سے یہ بیماریوں میں باندھتا ہے, دل کی خواہشوں میں باندھتا ہے, پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے, قرض میں ڈال دیتا ہے, ہمیں گناہوں کی غلامی کا عادی بنا دیتا ہے. وہ ہمیں پہلے باندھتا ہے اور پھر مارتا ہے. بچے بندے کو مارنا بڑا سوکھا ہوتا ہے. بچہ بندہ جڑا نا انہوں مارنا بڑا سوکھا ہوتا ہے. وہ آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے اور آپ کے زور سے بھی واقف ہے. آپ جتنی مرضی دعا کر لیں, آپ کی دعا آپ کو زورآور کرتی ہے, لیکن وہ آپ کی کمزوری پر ایسی انگلی رکھتا ہے کہ آپ کا سارا زور کمزوری میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی کمزوریوں سے زیادہ اچھا واقف ہے. بات ہوا نا, اسے پتا میں نے ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے اور اس بندے نے میرے قابو آ جاتا ہے. ہماری اس کانگریگیشن میں سب سے لمبا آدمی کون ہے؟ یہ جوائنٹ آدمی ہے, یہ جوائنٹ بندہ ذرا دیو ہے, ذرا جائیے پلیز یہاں پر آئیے. اب یہ بندہ پھونک بھی مارے تھے, اگلا بندہ ہل سکتا ہے نا. تو آئیے ذرا بلال صاحب آئیے, اسٹامنا سونا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ہاتھ ماتوں پیچھے سے ذرا آرام نہ بنیے, بڑا میرا بتائیے. اچھا, اس بندے کو کھلے ہاتھوں سے جیسے مرضی کو جو مرضی کر لو, اے ساڈا مقابلہ کرنے لی تیار ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہاتھ, یہ ہے کلیسیا. کیا جی بولو بھائی, مطلب کہ آپ اتنے اہم ہیں بھائی. کھولنا تو پھر باقی کھولتا
یہ ہے کلیسیا، یہ ہے آدم اور یہ ہے حوا، یہ ہے میں اور یہ ہے آپ، جن کا قد خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، جن کی اہمیت خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور آپ کو اس نے اختیار دیا کیسے؟ جانوروں پر، پرندوں پر، ہوا اس کے سارے پرندوں پر آپ کا اختیار ہے، آپ ہر چیز کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، لیکن ابلیس نے آپ کو باندھ دیا۔ ذرا دکھائیں گے کیسے باندھا؟ یہ دیکھیں جی، بندے نے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بیماریوں میں، پتہ نہیں تکلیفوں میں، پتہ نہیں شراب نوشی میں، پتہ نہیں سگریٹ نوشی میں، چغلیوں میں، حسد میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور بندے نو مارنا بڑا سوکھا ہے۔ اب یہ بندہ چاہے جتنا مرضی لمبا ہے، اس کو کوئی بھی آگے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ آگے سے کچھ کہہ سکے گا؟ دو چار چھوٹے چھوٹے آؤ نظر آپ سن مار کے جاؤ، آلو اگلے بچے آ جائیں سارے، جلدی سے اوپر آؤ، یار جو ڈر رہا ہے کرے وہ آ موٹے بھائی سمجھ نہیں لگ رہی ہے، اوپر آؤ، ایک ایک سن مارو نظر آرام نہ مارنا، سن مارو، اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا بندہ ہے یہ کچھ نہیں کرتے کہ کر لو، یہ کلیسیا ہے، ہاتھ باندھ دیے ابلیس نے، تیا ہونا کٹن دے رل کے ساتھ، کیونکہ اس کے ہاتھ بندے ہیں، تو میں کہا میں کھولنا ہے، تو میرے اپنے بچے کھول سکنا، تھینک یو بیٹا، بیٹھو، میں نہیں کھول سکتا کیونکہ میں تو خود بندہ ہوں، آپ نہیں کھول سکتے کیونکہ آپ کے تو خود بندے ہیں، تو ہمیں ایک ایسے کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، جو اپنی مرضی کا مالک ہو۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا جو آزاد ہو، جو دوسروں کو آزاد کر سکے، اس لیے آسمان کے خدا نے زمین پر اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے ایک انتظام کیا اور کہا کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور وہ نام یسوع نام ہے، وہ نام یسوع نام ہے۔ اور یسوع جب آیا اس نے آ کر اس بندے ہوئے کو کھولا، کیونکہ وہ خود آزاد ہے۔ ہلیلویا، وہ بھائی ہم بندے ہیں، آزاد کرنے والا خود آزاد ہوگا تو آزاد کرے گا۔ تو یسوع زمین پر اس لیے بھیجا گیا کہ ہمیں آزاد کرا سکے۔ بندے کے پاس مت جائیے، آپ جاتے ہیں ان سے کھلوانے کے لیے جڑے خود آپ ہی بچے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، موت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کیا کھولیں گے؟ جو خود ابلیس کو ماننے والے اور ابلیس کے پیروکار ہیں، وہ کیا باندھیں گے؟ کیا وہ اپنے آقا ابلیس کے باندھے ہوئے کو آزاد کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی غلام کی نہیں، کسی بندے ہوئے کی ضرورت نہیں، ہمیں آزاد کی ضرورت ہے، اور وہ آزاد جس کے ایک الفاظ سے، ایک لفظ سے زندگی آ جاتی ہے، جس کے کہنے سے بند آنکھیں کھل جاتی ہیں، جس کے کہنے سے لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے ایک نعرے سے کلام فرماتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا، اس نے اپنی زبان مبارکہ چھٹی دفعہ کھولی اور لکھا ہے، اس نے کہا تمام ہوا، اور اس کی ایک للکار سے ہیکل کا پردہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔ وہ آزاد کرنے والا ہے، وہ بحال کرنے والا ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ آئیے اس کے پاس چلے، آئیے اس کے پاس چلے جو ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو پہلے پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے کیا نکالنا ہے ہمیں؟
انسان انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابلیس ایک نقلی شیر ہے، کلام میں لکھا ہے ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو بھاڑتا ہے؟ وہ شیر نہیں ہے بچیوں، وہ شیر نہیں ہے، وہ گدڑ ہے۔ اگر وہ شیر ہوتا تو اصلی شیر کا مقابلہ کرتا۔ اصلی شیر کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، اور جہاں اصلی شیر، غور سے سنیے گا، جہاں اصلی شیر آ جاتا ہے، جس کو بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ یہودا کا ببر، جس کو کہا گیا ہے کہ وہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کے لیے فرما دیا گیا کہ آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اگر وہ آ جاتا ہے تو نقلی بھاگ جاتا ہے، نقلی کی دوڑیں لگ جاتی ہے، اور نقلی ابلیس ہے، اصلی ہمارا خدا یسوع مسیح ناصری ہے۔ تو کہہ سکتا ہے ہاللویا۔ نقلی ہمارا یار شیطان ہے جس کو ہم نے بڑا سام کے رکھا ہوا ہے۔ اصلی کے ساتھ دوستی کہیں، اصلی ہمارا یسوع ہے، اس کی دھاڑ سے کچھ ہوتا ہے، اس کی دھاڑ سے زندگیاں بدلتا ہے، وہ بولتا ہے تو بحالی آ جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، کلام مقدس میں ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اعمال 16 باب کے اندر، وہاں پر خدا کے دو سورما ہیں، پولس سیلاس، ان کو سزا دی گئی، اور اندرونی تہہ خانے کے اندر جو قید خانہ تھا اس کے اندر والے حصے میں سخت قسم کی سیکیورٹی میں ان کے پاؤں کاٹ میں اور بیلٹ لگے ہوئے ہیں، اور آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ حمد کے گیت گانا شروع ہو گئے، آدھی رات کے وقت وہ خدا کی پرستش کرنا شروع ہو گئے، آدھی رات کے وقت ان کے منہ کھل گئے اپنے آسمان کے خدا کو یاد کرنے میں، نہ شکوے کرنے میں، نہ گلے کرنے میں، نہ ان چیزوں پر رونے میں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر ہم آدھی رات کو اٹھ کر روتے کھپتے آنسو بہاتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اپنوں کے لیے جو ہم سے بچھڑ گئے، ہماری آنکھیں سوکھتی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے بیلٹ لگے ہوئے ہیں، پاؤں کاٹ میں ہے، اور وہ خدا کی شکر گزاری کے لیے کھلا ہے، اور خدا سے رہا نہیں گیا، خدا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آ گیا، اور وہ نجات دہندہ ہے۔ اس نے اپنا تخت اس قید خانہ میں بھی لگا دیا، آپ جہاں بھی ہوں گے اس کی عبادت کریں گے، وہ آ جائے گا آپ کو بحال کرنے کے لیے، اور اس قید خانہ میں خدا کا تخت لگ گیا پرستش کی وجہ سے، اور لکھا ہے قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ اب جب دروغہ مقرر کیا گیا تھا کہ بھائی ان کو بھاگنے نہیں دینا، وہ سمجھا تھا بھی بچ گئے، کیونکہ قید خانہ کی نیو ابھی زلزلہ آیا تھا نا، پچھلے دنوں آیا، پچھلے منگل آیا، کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ ایسا ہی ہوا تھا، دل ہل گئے تھے، یہیں پہ بیٹھا تھا، وہ چال آیا، بنیادیں کا کھلا گیا، کیسا خدا کا جلال ہے اور کیسی خدا کی حضوری ہے، قید خانے کی بنیادیں لگی، اور لوگ سمجھا گئے، بچ گئے، اپنے آپ کو مارنے لگا، اندر سے آواز آئی پالوس اور مار لو مت، ہم یہی کیا ڈرنا، سارے اکیلے ہیں، سارے قیدی اکیلے ہیں، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، وہ جان گیا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، وہ جان گیا کہ خدا انہیں بچانے کے لیے آ گیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا صاحبو، 30ویں آیت اگر دیکھیں 16ویں باب کی تو لکھا ہے، اس نے کہا صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، کیا کروں کہ نجات پاؤں، اور 31ویں آیت میں خدا کے لوگ کہتے ہیں خدا یسوع مسیح کو قبول کر تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کے لیے یسوع ضروری ہے، نجات کے لیے خدا یسوع پر
बात उस पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। हालेलुया। आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, तू और तेरा घराना निजात। कैसे? यीशु को कबूल कर, यीशु को कबूल कर। और अजीजों, यीशु आज भी हमें बहाल करने के लिए तैयार है। यूहन्ना 5वां बाब उसकी पहली 9 नाम के अंदर हम देखते हैं एक 38 बरस के बीमार का जिक्र हमें मिलता है। 38 इयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स से वो बीमारी में मुब्तला था और बीमार था, और कोई बीमारी उसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। और लिखा है कि वो बैत हफ्ता के हौस के पास बैठा, हौस था, वहां पर वो पानी हिलता था। लिखा खुदा का फरिश्ता, इसका मतलब शिफा का काम बड़ी मुद्दत से हो रहा है। पानी हिलता था और जो पहले चला जाता था हौस के अंदर वो ठीक हो जाता था, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, बीमारी कोई भी क्यों ना हो। जब यीशु वहां पर निकला है, यीशु ने जाना कि ये 38 बरस से यहाँ पर है, तो देखा भाई ठीक होना चाहता है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब होना चाहिए था हाँ, और उन्होंने की क्या? नहीं नहीं नहीं। उसने कहा मेरे पास बंदा ही कोई नहीं है, पानी हिलता कोई और चला जाता है, और मेरे पास तो ले एक्सक्यूज। यीशु ने उससे कहा कि आज तू शिफा पाएगा, आज तू बहाल होगा, आज तू 38 साल की बीमारी से निकलेगा बाहर। और यीशु ने एक खूबसूरत बात कही, वहां पर 38 साल से वो उस चारपाई पर लेटा इंतजार में था, कब पानी के अंदर जाऊं, कब हाथ हिले और मैं शिफा पाऊं, लेकिन शिफा नहीं पा रहा था। लेकिन आज शिफा देने वाला, आज शिफा का मंबा, आज यीशु खुद उसके सामने मौजूद था, और यीशु ने उसे खूबसूरत बात कही। यीशु ने कहा तुझे हौज में जाने की जरूरत नहीं है, तू हौज से बाहर भी ठीक हो सकता है। और उसने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो चलने फिरने का थोड़ा बोले हालेलुया। हालेलुया। और इससे बड़ी बात जो मुझे और इससे भी बरकत मिलती है, कमाल ये हुआ कि जिस चारपाई पर वो 38 साल से लेटा हुआ था, जिस चारपाई ने उसका वजन 38 साल से उठाया हुआ था, आज उस चारपाई को उसने उठा लिया है, क्योंकि यीशु उसकी जिंदगी में आ गया है, क्योंकि यीशु उसके अंदर आ गया है और उसने यीशु मसीह को कबूल किया। और अगर आप आगे इस बात को पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह को वो दोबारा मिला हैकल के अंदर। जब शिफा मिल जाए तो घर मत बैठ जाया करे, जब गुलाम मिल जाए तो घर मत बैठ जाया करे, जब मकान मिल जाए तो घर मत बैठ जाया करे, बल्कि खुदा के घर में आया करे। अब ये 38 साल का बीमार ठीक हो गया है और इसकी मुलाकात यीशु के साथ हैकल में हुई है। आइए जरा देखें, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं ताकि आप और इसको देख सकें। 16वां बाब प्रभु की तारीफ हो। नहीं, यूहन्ना की इंजील, सॉरी, यूहन्ना की इंजील में हमने आना है और उसका 5वां बाब, उसकी 9 आयत जो हमने देखी है, उससे आगे आप अगर देखें अगर कोई निकाल ले तो वो पढ़ सकता है। 14वीं आयत देखिए, 5वें बाब की 14वीं आयत लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना।
خدا کے گھر آتے رہنا، خدا کے کلام میں سے سیکھتے رہنا، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے رہنا۔ نجات تیرے اندر آ گئی ہے، بحالی تیرے اندر آ گئی ہے، شفا تیرے اندر آ گئی ہے۔ اب تو خداوند کے حضور اقراری رہنا کہ میرا نجات دہندہ میرا خداوند یسوع ہے۔ عزیزوں، کیا ہوا؟ ہم نے 3 واقعات دیکھے۔ 38 سال کے بیمار کی زندگی میں یسوع آیا تو کیا ہو گیا؟ بیماری سے رہائی مل گئی۔ اور اگر آپ لازر کی زندگی میں دیکھیں تو 4 دن کے مردے کو جب یسوع مسیح نے پکارا تو موت زندگی میں تبدیل ہو گئی، کفن میں لپٹا ہوا مردہ زندہ ہو گیا 4 دن سے، جس کی لاش گردے سنڈے کی نوبت تک تھی، لیکن خداوند نے اسے دوبارہ سے بحال کر دیا۔ آج مجھے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ رہائی کی زندگی گزاریں، بندے ہوئے زندگی نہ گزاریں۔ نجات کی ضرورت تو ہے، اور نجات دینا صرف یسوع مسیح کا کام ہے۔ یسوع ہی نجات دے سکتا ہے، یسوع ہی نکال سکتا ہے۔ یہ نہ دربار آپ کو نکال سکتے ہیں، نہ جادوگر نکال سکتے ہیں، نہ طویل گنڈے کرنے والے نکال سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی اور طرح کے معبود آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ نجات کا منبع صرف یسوع ہے، نجات صرف یسوع کے نام سے ملتی ہے، نجات بحالی رہائی صرف یسوع مسیح کی حضوری سے آتی ہے۔ آئیے آج یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور نجات جو دینے یسوع کے لیے یسوع آیا تھا اسے اپنی زندگیوں میں قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کے